حیدر، ایک چیز تو ہمیں بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر قوانین تو ہیں لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اب سعد الرحمان یا ڈکی بھائی کے حوالے سے جو بھی اب تک کی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں، جو ہم نے پڑھی ہیں، اس میں جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس میں تو بالکل واضح طور پہ یہ ہے کہ جی یہ آن لائن جوئے کو یا گیمبلنگ کو جو ہے پروموٹ کرتے رہے ہیں، فروغ کرتے رہے ہیں اور اس کے ذریعے مالی فائدہ حاصل کرنے کا ان کے اوپر الزام ہے۔ تو اب اس صورتحال میں یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے یہ ہمیں اس وقت بہرحال نہیں پتہ، لیکن یہ چیز اچھی ہے کہ اب قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے کوئی کارروائی ہوئی ہے اور اس کارروائی کو آگے منطقی انجام تک کیسے پہنچایا جاتا ہے، پروسیکیوشن کس حد تک ایویڈنسز شو کرتی ہے، ثابت کرتی ہے عدالتوں میں، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کٹے گی آپ کے بات۔ اصل معاملہ کیا ہے، یہ صرف ڈکی بائی نہیں، 6 افراد ہیں جو یوٹیوبر ہیں جو اس طرح کے پروموشن کرتے رہے، یعنی پورا گینگ ہے آپ کہہ رہے ہیں۔ 24 ویڈیوز ہیں جن ویڈیوز کو سیو کیا گیا ہے، جن کے لنکس اس FIR کے ساتھ شامل کیے گئے ہیں، اور ان افراد کے خلاف اب یوٹیوبرز کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ میرے لیے تشویش اس وقت ہوئی تھی جب راشد لطیف نے اس حوالے سے ذکر کیا کہ پاکستان کرکٹ جو PSL ہے، پاکستان سپر لیگ، اس میں کراچی جو کنگز ہے اس کی شرٹ کے اوپر اس جوئے کی کمپنی کا لوگو تھا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ سعد الرحمان کو ابھی گرفتار کیا گیا اور ان کے وکیل کلیم کر رہے ہیں صرف چند دن قبل ہی اس کمپنی کے حوالے سے، جس کمپنی کی یہ بیٹ ہو رہی تھی، اس کمپنی کی ویب سائٹ کو بند کیا گیا۔ یعنی آخر پہ آ کے اب کر رہے ہیں جس وقت قانون سازی ہو رہی ہے۔ اور میں عجیب میرے لیے یہ معاملہ ہے کیونکہ ان انفلوئنسر کو دیکھ کر لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جیسے کوئی ہم اکثر اشتہارات دیکھتے ہیں کہ کوئی مشہور شخصیت، چاہے وہ ان کا تعلق سوشل میڈیا سے ہو، ایون ہمارے میڈیا سے ہو، پالیٹکس سے ہو، یا فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری سے ہو، بڑے بڑے اشتہارات میں جیسے کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پروجیکٹس ہیں، کچھ اور اس طرح کے پروجیکٹس ہیں، تو وہ باقاعدہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے اس معاملے پہ، اور یہ پھر اس سے عام آدمی کے ذہن میں تو کم از کم اگر کوئی کسی کا فالوور ہے، فین ہے، اس کے ذہن میں تو یہ بات جاتی ہے کہ جو پروجیکٹ دکھایا جا رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ریئلٹی ہوگی کہ جو ہماری پسند کا شخص آ کے اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اب کسی عام شخص کو یہ نہیں پتا کہ جو ایکٹ کر رہا ہے اس نے تو اس کام کے لیے پیسے لیے ہیں، اور وہ تو ایک فیک ہاؤسنگ سوسائٹی، ایک ماڈل کے طور کے اوپر، وہ ایک ماڈل کے طور کے اوپر کسی اپلیکیشن کو، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اس نے پیسے لیے، اس نے کہا میرا تو کام ہی یہی ہے بھائی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ انفرادی سائٹ کے اوپر میرے خیال میں جو ہماری مشہور شخصیات ہیں، جن کو پبلک میں لوگ جانتے ہیں، ان کو فالو کیا جاتا ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنا ہے ڈکی بھائی کی کوئی فیملی کو بھی اس پہ انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ڈکی بھائی کی فیملی جو عروب جتوئی ہیں، ان کی وائف ہیں، ان کو پہلے نوٹس بھیجا گیا، کہا کہ آپ آئیں۔ نوٹس ملنے سے پہلے عروب جتوئی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کلاق سے مل کر مشاورت کریں، کیونکہ آپ کو بتاؤں کہ پہلی مرتبہ جب انہیں گرفتار کر کے لایا گیا تو 2 روزہ ریمانڈ پر بھیجا گیا، پھر اس کو دوبارہ جب پیش کیا 2 دن بعد تو 28 روز کا ریمانڈ مانگا تھا، اور اس کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا عدالت کی جانب سے۔ اور وجہ کیا تھی کہ موبائل اور لیپ ٹاپ ریکور کرنا ہے۔ ان کی بیوی کو اب اس مقدمے میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ نیٹ ورک چونکہ یہ حصہ ہے اور وہ مختلف مواقعوں پر ان کے ساتھ رہی ہیں، اکٹھے فیملی ولاگ کرتے ہیں، تو اس لیے تحقیقات کی جائیں۔ ان کے سامنے سوال نامہ رکھا گیا اور سوال نامہ ان کو دیا نہیں گیا، وہیں پر انہوں نے جواب دیے، اور ہمارے سورس یہ بتا رہے ہیں ود ان انسٹیٹیوشن کہ عروب جتوئی نے کہا ہے کہ مجھے ان بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ اور جب وہ پیش ہونے کے لیے جا رہی تھی تو 3 گھنٹے کی یہ پیشی ہوئی ہے۔ انہیں کہا گیا کہ دوبارہ اگر آپ کو بلائیں تو آپ نے پیش ہونا ہے۔ وہ دوبارہ انہوں نے حامی بھری کہ اگر مستقبل میں بلایا جاتا ہے تو وہ ساتھ کیا کریں گی، یہ اکثر لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ تعاون کریں گی۔ اور ساتھ انہوں نے پیش ہونے سے قبل ضمانت قبل از گرفتاری لے لی تھی، تو وہ تاکہ ان کو کسی صورت میں کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ لیکن میرے لیے اب بھی تشویش ہے کہ جو کمپنیاں PSL تک پہنچ سکتی ہیں تو PSL تک پہنچانے والے لوگوں کو بھی پھر گرفتار کیا جائے۔ بالکل صحیح ہے، یہ پورا نیٹ ورک جو کیسے کام کرتا ہے، جو جوئے کے لیے کام، بالکل درست ہے۔ اور یہ اس کو پورے انٹائرلی جو ہے وہ اس معاملے کو، کیونکہ قانون کے مطابق کوئی پرنسپل طے ہو تاکہ یہ چیزیں نہ ہو سکے۔ صرف یہ معاملہ نہیں ہے حیدر، مختصراً میں صرف 1-2 جملوں میں کنکلوڈ کروں گا۔
हमारे यहाँ कुछ फर्जी स्कीमें भी लॉन्च करवाई जाती हैं और उन फर्जी स्कीमों की वजह से भी लोग लालच में आके इन्वेस्ट करते हैं और फिर ये अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड होता है और फिर वो लोग बाहर भाग जाते हैं। तो इसके लिए जो कानून मौजूद हैं और कानून के मुताबिक अगर प्रोसीडिंग्स होती रहें तो फिर कम अज़ कम इस तरह के जो वाक़यात हैं उसकी हौसला शिकनी होगी। देखें, आपको आखिर पे बताऊं, इस केस में अगर उन्हें सज़ा होती है ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक वो गिरफ़्तार हो सकते हैं और ये उनका कैरियर तबाह हो सकता है। अब रियासती अदारों को सोचना चाहिए कि कोई ऐसा लायामल तय किया जाए कि अगर बैटिंग कंपनीज़ के हवाले से कुछ लोगों को मालूमात नहीं है तो इन अफराद के 8-8, 9-9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इनको पाबंद किया जाए कि रिहाई की सूरत में या चीज़ों के मामलात होने की सूरत में ये अवाम को आगाही मुहिम फैलाएं। और ये इन्फ्लुएंसर पर है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी, किसी बिज़नेस ग्रुप या किसी भी ऐप की अगर वो तशहीर करते हैं उससे पहले उस बिज़नेस ग्रुप से वो मालूमात लें कि क्या ये बिज़नेस ग्रुप लीगल है भी या नहीं, पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी रजिस्टर्ड है भी या नहीं। वहीं पर उन्होंने जवाब दिए और हमारे सोर्स ये बता रहे हैं विद इन इंस्टीट्यूशन कि अरूब जतोई ने कहा है कि मुझे इन बारे में मालूमात नहीं हैं। और जब वो पेश होने के लिए जा रही थी तो 3 घंटे की ये पेशी हुई है। उन्हें कहा गया कि दोबारा अगर आपको बुलाएं तो आपने पेश होना है। वो दोबारा उन्होंने हामी भरी कि अगर मुस्तकबिल में बुलाया जाता है तो वो साथ क्या करेंगी, ये अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वो तावन करेंगी। और साथ उन्होंने पेश होने से कबल ज़मानत कबल गिरफ़्तारी ले ली थी तो वो ताकि उनको किसी सूरत में कहीं गिरफ़्तार ना कर लिया जाए। लेकिन मेरे लिए अब भी तशवीश है कि जो कंपनियां PSL तक पहुंच सकती हैं तो PSL तक पहुंचाने वाले लोगों को भी फिर गिरफ्तार किया जाए। सही है, ये पूरा नेटवर्क जो कैसे काम करता है, जो जुए के लिए काम, बिल्कुल दुरुस्त है। और ये इसको पूरे एंटायरली जो है वो इस मामले को, क्योंकि कानून के मुताबिक कोई प्रिंसिपल तय हो ताकि ये चीज़ें ना हो सके। सिर्फ ये मामला नहीं है हैदर, मुख्तसरन मैं सिर्फ 1-2 जुमलों में कंक्लूड करूँगा। हमारे यहाँ कुछ फर्जी स्कीमें भी लॉन्च करवाई जाती हैं और उन फर्जी स्कीमों की वजह से भी लोग लालच में आके इन्वेस्ट करते हैं और फिर ये अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड होता है और फिर वो लोग बाहर भाग जाते हैं। तो इसके लिए जो कानून मौजूद हैं और कानून के मुताबिक अगर प्रोसीडिंग्स होती रहें तो फिर कम अज़ कम इस तरह के जो वाक़यात हैं उसकी हौसला शिकनी होगी। देखें, आपको आखिर पे बताऊं, इस केस में अगर उन्हें सज़ा होती है ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक वो गिरफ़्तार हो सकते हैं और ये उनका कैरियर तबाह हो सकता है। अब रियासती अदारों को सोचना चाहिए कि कोई ऐसा लायामल तय किया जाए कि अगर बैटिंग कंपनीज़ के हवाले से कुछ लोगों को मालूमात नहीं है तो इन अफराद के 8-8, 9-9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इनको पाबंद किया जाए कि रिहाई की सूरत में या चीज़ों के मामलात होने की सूरत में ये अवाम को आगाही मुहिम फैलाएं। और ये इन्फ्लुएंसर पर है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी, किसी बिज़नेस ग्रुप या किसी भी ऐप की अगर वो तशहीर करते हैं उससे पहले उस बिज़नेस ग्रुप से वो मालूमात लें कि क्या ये बिज़नेस ग्रुप लीगल है भी या नहीं, पाकिस्तान के अंदर सोसाइटी रजिस्टर्ड है भी या नहीं।